اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے وطن میں، سیشن عدالت نے سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی، سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، تفصیلات پہ ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ یہ بات بھی ایک بات ہے جو کہی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جرم کے ثبوت میں شبہ پیدا ہو گیا، جرم ثابت ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ باقی پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ اللہ جانے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں بہ کر ہم نہیں کہہ سکتے۔ کبھی عدالت میں حاضری ہوگی تو بتائیں گے، پوچھیں گے کیا شبہ ہے۔ لیکن قاعدہ شریعت کا یہی ہے کہ اگر کسی مجرم کے جرم کے ثبوت میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس پر اس کی وہ سزا نہیں جاری کی جاتی جو اس کے لیے مقرر ہے۔ شبہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ شبہ کیا تھے، فیصلہ جسٹس سپریم کورٹ کا آ گیا، اخبار اردو میں بھی چھپ گیا ہے، ہم نے بھی اس کا کچھ مطالعہ کیا ہے، لیکن معاملہ ہے قانونی، عدالتی، دستوری۔ بات چل رہی ہے، انشاءاللہ کبھی بات ہوگی تو تفصیلات آئے گی۔ ہم نے فوری طور سے کل ایک بیان جاری کیا دارالعلوم کی طرف سے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہم سے مسلسل پوچھا جا رہا تھا، مختلف بڑے بڑے حلقوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ ہم کیا کریں اور آپ کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں۔ تو ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے جو طوفان برپا کیا ہے اور پورے عالم اسلام کے دلوں کو تڑپا دیا ہے، ہر مسلمان تڑپ اٹھا ہے، اس وجہ سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر نظر ثانی کی جائے، نظر ثانی کی اپیل کی جائے۔ مدعی کا یہ حق ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ کی گیا ہے تو سپریم کورٹ ہی سے ہی مطالبہ کرے، اپیل کرے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اس فیصلے پر۔ اور اس نظر ثانی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج بدل دیے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب فیصلہ کیا 3 ججوں نے، پھر لارجر بینچ قائم ہو، 5 یا فل کورٹ کا فیصلہ ہو، اس پر غور کرے۔ لیکن یہ ہمارا حق ہے، ہم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کروائی جائے، اس کا انتظام کیا جائے تاکہ اس فیصلے کے پورے نشیب و فراز کو دوبارہ غور کیا جائے، اثر نو دیکھا جائے ایک بات کو۔ آخر ہائی کورٹ نے کس بنیاد پر سزائے موت جاری کی تھی، سیشن کورٹ نے کس بنیاد پر سزا جاری کی تھی، اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اقرار کرنے والی نے کیا الفاظ کہے تھے، ان کے گواہ کون کون تھے، تو گواہوں کا کچھ ذکر آیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ دوبارہ اس پر غور کرے، اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، جائزہ لیا جائے اس فیصلے کا کہ اس کے اندر کیا کہیں کہاں واقعی سکم ہے یا نہیں، اور اگر واقعی دوبارہ غور و فکر کر کے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جرم پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا تو پھر ہم بھی شریعت کے قانون کے پابند ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو کھیل بنا لینے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، جانے قربان کر دیں گے ہم، اس سے بہتر قربانی کوئی نہیں ہے، جان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جانیں دے دی جائیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے اپنے بیان میں کہ یہ آسیہ مسیح کو پاکستان سے باہر جانے کا راستہ روکا جائے اور ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام داخل کیا جائے،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے نظر ثانی ہو اتنے بھاگ جائے یہ کہیں اور چلی جائے. اور عالم کفر جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے در پہ ہو گیا ہے ہمارا دشمن، انہوں نے تالیاں بجائی ہیں، خوشی کا اظہار کیا اس فیصلے پر، کئی ملکوں نے یہ کیا ہے. وہ پھر اس کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. جس طرح ملالہ یوسف کو انہوں نے لیڈر بنا دیا تھا باہر بلا کر، یہاں آ کر اس کو بھی لیڈر بنا دیں اور پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا راستہ اور پیدا کر دیا جائے. تو ہمارے مطالبے حکومت پاکستان سے یہ ہیں کہ فوری طور سے کنٹرول لارجر بینچ قائم کر کے نظر ثانی کی اپیل کی جائے. اور ہمیں معلوم ہوا کہ اپیل کر دی گئی ہے، لیکن صرف اپیل ہی نہ ہو بلکہ جلدی سے جلدی اس پر فیصلہ ہو اور جلدی سے جلدی اس پر لارجر بڑی بینچ قائم فیصلہ کرے تمام جائزہ لے کر. اور اس میں ہماری خواہش یہ ہوگی، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی مشورہ کرے. اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ حکومت ہمارے دستور کے روح سے پاکستان میں اسی واسطے ہے کہ اس قسم کے اہم مسائل میں حکومت قانون بناتے وقت یا قانون کو نافذ کرتے وقت ان سے مشورہ لے، اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی مشورہ کرے. اور شریعت عدالت بھی پاکستان میں موجود ہے الحمدللہ، اس شریعت عدالت کے جج صاحبان سے بھی مشورہ کرے. خلاصہ یہ کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ کہہ کر چھٹی نہیں کی جا سکتی کہ جو جرم ثابت نہیں ہوا. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ واقعی نہیں ثابت ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سپریم کورٹ کو بھی توفیق دے، ہمارے حکام کو بھی توفیق دے. لیکن افسوسناک بات کیا ہے، دشمنان اسلام کی جو خواہش ہے وہ مسلسل ہمارے پاکستان میں پوری کرنے کے راستے نکلتے رہتے. توہین کرنے والوں کو تو کوئی سزا نہ ہوئی، آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. بہت سارے مقدمات آئے، کسی کو سزا نہیں ملی. کیا کیا وجودی تفصیلات ہیں. لیکن مطالبہ کرنے والے کے توہین رسالت کے خلاف بات کرنے والوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے. آپس میں مر رہے ہیں، آپس میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی محبت رسول ہے؟ مطالبہ پر امن احتجاج کا پورا حق ہے. ہر قانونی کارروائی ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ہر قسم کی قانونی کارروائی کی جائے. عوام سے بھی کہا ہے کہ ان کا حق ہے کہ اس پر پرامن احتجاج کریں، لیکن امن و امان کو خراب کرنا، لوگوں کے جان و مال کو برباد کرنا، جائیدادوں کو توڑ پھوڑ کرنا، اس کا کسی طرح جواز نہیں. یہ بھی بدترین حراموں میں سے ایک حرام ہے. ایک مسلمان کی جان بیت اللہ کی شریف کی جان کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان کو بڑا محفوظ محرم قرار دیا ہے. لیکن اس احتجاج کا یہ طریقہ ایسا اختیار کرنا جس سے لوگوں کی جانوں کو، مالوں کو، جائیدادوں کو نقصان پہنچے یا قوم کے وطن کو نقصان پہنچے، یہ خودکشی کی برابر ہے. یہ تو خوش کرنے والی بات ہے دشمنوں کو. دشمنوں ہی نے یہ کام کرواتے رہتے ہیں اور وہ اسی سے خوش ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے تم آپس میں مارو. جو جرم ہیں، مجرم ہیں، ان کو تو سزا نہ ملے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہو اور ملک کو برباد کرتے جاؤ. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو پرامن رکھے اور کسی قسم کی کوئی خلاف قانون کارروائی سے پرہیز کیا جائے اور ایسا کام سے نہ کیا جائے جس سے کسی کی بھی جان و مال یا آبرو کو نقصان پہنچتا ہو. اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے اور ایک دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ قرب قیامت میں فتنے آئیں گے. یہ دنیا کی زندگی بہت پرانی زندگی ہے.
اس کے مقابلے میں یہ 1400-1500 سال جو ہے یہ آخری دور ہے اس کا. علامات قیامت شروع ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، مسلسل چل رہا ہے، اور علامتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی تھی کہ فتنے آئیں گے، ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ابھی ایک موج ختم نہیں ہوگی، دوسری موج اس سے بڑی آ جائے گی. یقلل بعضها بعضا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو چھوٹا کر دے گا، یعنی ہر فتنہ جو آئے گا اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا، اس کے مقابلے میں پچھلے فتنہ چھوٹا معلوم ہوگا، جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں. یہ وہی زمانہ ہے، خوب سمجھ لیجیے، یہ فتنوں کا زمانہ. اب دیکھیے کتنے فتنے پہلے سے ہمارے ملک میں تھے، یہ ایک نیا فتنہ نیا کھڑا ہو گیا، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا ہو جاتا ہے. اس واسطے اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو کام ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو شریعت کے خلاف کاموں سے روکا جائے، جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے شریعت کی حدود کے خلاف ہو. اور دوسری یہ کہ حضور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی جائے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اردو میں مانگ لیں، یا اللہ ہمیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی، پورے مسلمانوں کی، اہل پاکستان کی حفاظت فرما، تمام فتنوں سے، چھوٹے بڑے فتنوں سے، کھلے چھپے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں کھلے چھپے چھوٹے بڑے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. فتنے تو آتے رہیں گے، فتنے نہیں رکیں گے، تو آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے رکھی ہے. لیکن ان فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کر دے، ہم بچ جائیں. جن کی مقدر میں فتنہ ہے وہ مقدر میں وہ پھنسیں گے اس میں، لیکن اپنے آپ کو بچائیں. اور اپنے آپ کو بچانے کا راستہ وہی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو اپنے آپ کو فتنوں سے الگ رکھیں. اور ایسے موقعوں پر یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات فتنے ایسے ہوں گے کہ آدمی دیکھنے کے لیے نکلے گا کیا ہے، اور وہی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اس واسطے اپنے آپ کو ایسے تمام کاموں سے روکا جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. جذبات ہمارے بہت ہیں، لیکن جذبات میں بہنا بھی مسلمانوں کا کام نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جذبات میں بہنے کی اجازت نہیں دی. تلک حدود اللہ، قرآن میں جگہ جگہ کہا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ. تمام حدود ہے اللہ کی طرف سے مقرر، ہر چیز کی ایک حد ہے، انتہا کسی چیز کی نہیں ہے. اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے. www.darsequran.com